علامہ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، بولیے سبحان اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اور آہ اسلام کے تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام کہ تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حش تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حش تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ حضرات محترم، میں اپنی تقریر کا آغاز اس واقعے سے شروع کر رہا ہوں، اور اپنی تقریر، اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے جو واقعے کا میں نے سہارا لیا ہے، وہ واقعہ کسی عام فہم آدمی کا نہیں، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ واقعہ حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا واقعہ ہے۔ دریا کے کنارے سے حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے۔ کئی روز کی مسافت اور کافی ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے ان کو بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی۔ اسے حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جس راستے سے وہ سفر کر رہے تھے، راستہ میں چلتے چلتے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو پانی تو کہیں بھی چلتے پھرتے پانی پی کر کے سیرابی حاصل کر لیا، مگر بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگا اور بھوک کی زیادتی ان کو ستانے لگی۔ اچانک ان کی نظر دریا پر پڑی۔ دریا کے کنارے سے جو پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، اس پانی پر تیرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت پھل جسے ہمارا آپ سیب کہتے ہیں، وہ بہتا ہوا ان کو دکھائی دیا۔ بس وہ نیچے اترے اور اترنے کے بعد اس سیب کو اٹھایا اور بھوک تو لگی ہی تھی، اسے کھا لیا۔ اب آپ غور فرمائیے، بھوک کی شدت تھی، کھا تو لیا سیب، لیکن سیب کھانے کے بعد اب کیونکہ جو ان کا ضمیر تھا، وہ ضمیر ان کو جھنجھوڑنے لگا، جو ان کا نفس لوامہ تھا، وہ نفس لوامہ ان کو جھنجھوڑنے لگا۔ دل کی آواز، اندر کی آواز، خود کی آواز، سیلف ٹاک، یا آپ اسے کہہ لیجئے ان کے اندر کی آواز، انٹرنل اپنے اندر وہ ایک سوال و جواب کرنے لگے۔ ضمیر نے کہا، ابو صالح جنگی، تم کو بھوک لگی تھی، تم نے وہ سیب کھا تو لیا، لیکن وہ سیب کس کا تھا، کس کے باغ کا تھا، اس کا مالک کون ہے، یہ تم نے سوچا نہیں، اور تم نے یہ سیب استعمال کر لیا، کھا لیا،
کل محشر کے میدان میں صاحب سیف یعنی اس کے مالک نے اگر اس کے بارے میں تم سے سوال کر دیا تو تم اس کا کیا جواب ہوگا؟ یا اگر تم سے کل محشر کے میدان میں حساب و کتاب کیا جائے گا اور تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بغیر اجازت کسی کی چیز کیسے استعمال کر لی، یہ سیب تم نے کیسے کھا لیا، تو تم اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جب رب کے حضور تمہاری حاضری ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا آنسر کیا دو گے، اس کا جواب کیا دو گے؟ اب آپ غور کیجیے۔ اب یہ سوال و جواب حضرت ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر انٹرنل یہ سوال و جواب ان کا ہو رہا ہے، ان کی ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہی ہے، ان کا خود ہی ان کو یہ آواز دے رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب انہوں نے جدھر سے وہ دریا بہتا ہوا چلا آ رہا تھا اسی کی طرف واپس ہونا شروع کر دیا۔ اب منزل کی طرف جانے کو چھوڑ دیا، جہاں جانا تھا راستے کو اگنور کر دیا۔ اب جدھر سے وہ دریا بہتا آ رہا تھا، جدھر سے اس کا رخ تھا، ادھر ہی سے وہیں سے وہ ریٹرن ہو گئے اور واپس آنے لگے۔ 4-5 روز کی مسافت طے کرنے کے بعد دریا پر کئی دنوں تک چلتے چلتے لگاتار پاؤں پیدل، صرف اس لیے کہ یہ سیب کس کے درخت کا ہے اور اس درخت کا مالک اور اس کا باغبان کون ہے، یہ پتا کرنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس پر حضرات محترم۔ آج کیا مسلمان کیا کھا رہا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کا کوئی فرق نہیں کرتا، اس کی کوئی تمیز نہیں کرتا کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں، شریعت اسلامی ہم کو اجازت دیتی ہے نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقط یہ ہے کہ بس آنے دو، چاہے جیسا بھی ہو، اس کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے اور بخاری کی حدیث شریف ہے، نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اس حدیث کو قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ جسم وہ بڑی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جس کے اندر ایک قطرہ بھی حرام کا خون تیار ہوا۔ آج صبح سے شام تک استعمال کر رہے ہیں اور ذرا برابر بھی اس کا اثر نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اس کے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب غور فرمائے، نبی پاک نے قسم کھا کر فرمایا، تو اسی نبی کی خاندان سے تعلق رکھنے والا، بلکہ اسی نبی کا پروردہ، اسی نبی کے خاندان سے بلونگ کرنے والا وہ مقدس برگزیدہ بندہ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور اپنے وقت کا جدید ترین بہترین علم داں، بلکہ اپنے وقت کا بہترین مفتی اور اپنے وقت کا بہترین ذیشان صاحب علم، صاحب فن، صاحب علم آدمی تھے۔ دریا کا رخ کیا اور وہیں سے واپس ہونے لگے۔ بہت دور چلنے کے بعد، کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو نظر آیا کہ دریا کے ٹھیک سٹے، دریا سے اٹیچ ایک باغبان ہے، ایک باغ ہے اور وہ سیب کا باغ بھی ہے، اور اس سیب کے باغ میں سے ایک درخت جس کی ٹہنی، جس کی ایک شاخ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ایک درخت ہے، ایک باغ ہے سیب کا، اور اس سیب کے باغ میں سے ایک درخت ہے اور وہ سیب سے بھرا ہوا ہے، اور اس
सेब के दरख्त की एक टहनी, एक शाख दरिया की तरफ झुकी हुई है। तो ये समझ गए कि हो ना हो ये इसी दरख्त का सेब हो और इसी बाग का वो सेब हो जो जब हवा चली तो सेब, दरख्त का एक सेब जो है सो झड़ करके गिर गया होगा और वो दरिया में गिर गया होगा और मैंने वो सेब खा लिया, इस्तेमाल कर लिया है। अब उन्होंने पता करना शुरू किया। जब इतना एड्रेस मिल गया, ये दरख्त, ये बाग है और ये दरख्त है और ये दरिया है और इसी से अटैच है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तब उन्होंने ये पता करना शुरू किया कि ये बाग का बागबान कौन है, इस बाग का मालिक कौन है, इस बाग का बागबान कौन है। पता किया तो पता चला कि इस बाग का बागबान जो है, इस बाग का जो मालिक है, उसका नाम है हजरत अब्दुल्ला सुमई। उस बागबान का, उस मालिक का नाम है अब्दुल्ला सुमई। गौर कीजिएगा, कहा कहाँ मिलेंगे वो, कहा कि बाग में बैठे होंगे। अंदर तशरीफ ले गए हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह, अंदर तशरीफ ले गए। बैठे हुए सफेद कपड़ों में मलबूस, सफेद अम्मामा, सफेद चेहरा और सफेद कपड़े में मलबूस, एक अजीब यूनिफॉर्म और एक अजीब से लचक और चेहरे पे सबाहत और उनके बैठने का अंदाज ये बता रहा था कि हो न हो ये कोई अल्लाह का मुक़द्दस बरगुज़ीदा वली है। देख करके इनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि हो न हो ये कोई अल्लाह का मुक़द्दस वली है। लेकिन करीब गए, जब करीब पहुंचे कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा हुजूर ये बाग आप ही का है? कहा बेटे मेरे ही है। कहा इस बाग के आप मालिक आप ही है, इसके ओनर आप है? कहा ये बाग मेरे ही है और ये सारे बाग मेरे हैं और इसका बागबान मैं ही हूँ। तुम कौन हो? कहा कि मेरे बारे में छोड़िए, मैं अजनबी हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं अपने मंजिल की तरफ जा रहा था। इसी दरिया के रास्ते से एक रास्ता जो बगदाद की तरफ निकला हुआ है, मैं अपने घर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ रवा दवा था। कई रोज से भूख की शिद्दत मेरे को तड़पा रही थी और इस वजह से मैं तड़प रहा था। तो एक सेब मुझको एक दरख्त में मिला, एक दरिया में बहता हुआ मिला, वो मैंने खा लिया। जब खा लिया तो मेरे ज़मीर ने आवाज दी, मेरे ज़मीर ने ये कहा कि तुमने ये सेब तो खा लिया मगर ये किसका है? तुमने उसकी इजाजत नहीं लिया। ये सेब किसका है? किसके दरख्त का है? इसका मालिक कौन है? इस बाग का बागबान कौन है? अगर कल महशर के मैदान में अगर इसके बारे में तुमसे सवाल कर दिया जाएगा तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? मेरे ज़मीर ने मुझे झिझोड़ा, इसलिए मैं वहीं से रिटर्न हुआ और आपकी बारगाह तक आया हूँ। ऐ हुजूर, या तो आप अपने सेब की कीमत बताइए क्या है, और नहीं कीमत लेना चाहते तो आप मुझको दुनिया ही में माफ फरमा दीजिए। और की हज़रात, आज शादी हो जाती है तो लोग, बीवी जब मरने लगती है तो कान में कहता है कि मेरी महर के माफ कर दो, कान में कहने जाता है। और कहने से पहले अगर इंतकाल कर गई तो इसकी क्या गारंटी है? उसको कान में कहने जाता है कि मुझको माफ कर दो। बहुत अच्छा, इसको रहने दीजिए, आप बहुत अच्छा माफ फरमाइए। तो कहा कि मेरी महर की माफ कर दो, हालांकि ये माफ करने की चीज नहीं है। ये महर वो चीज है जो बीवी का शौहर को अदा करना हर हाल में कंपलसरी है, उसे देना एकदम अनिवार्य है, जरूरी है। अगर उसने अदा नहीं किया और बीवी ने मुतालबा कर दिया और शौहर अदा न करे तो शौहर गुनाहगार होगा और उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। आप गौर फरमाइए, लेकिन इस पर किसी का फोकस नहीं है। यही बात है, मुसलमानों को जिस पे फोकस करना चाहिए था मुसलमानों ने उसे छोड़ दिया, और जिस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए था मुसलमानों का उसके पीछे पड़े हुए हैं। महर की अदायगी उसी वक्त होना चाहिए, शादी हो, निकाह हो, महर की अदायगी हो तो रुखसती हो। यह इस्लामिक तरीका है, पहले महर की अदायगी तो रुखसती। लेकिन यहाँ क्या होता है,
نکاح میں جب وہ تیار کرتے ہیں کیا نام ہے نکاح نامہ، جب نکاح نامہ تیار کرتے ہیں کاغذات دستاویز، تو میرا تو ہم تو جانتے ہیں کہ دینے والا ہے نہیں، کہاں سے دے گا؟ لڑکی والا چاہے جتنا بھی دے دے، اپنی دولت اٹھا کر رکھ دے، آج تک کوئی لڑکا والا ہم کو نہیں ملا گا، آپ لوگوں کو ملا ہو تو ملا ہوگا، ہم کو اب تک نہیں ملا ہے۔ یہ میری 38 میری عمر ہے، 38 سال کا میں ہوں، اب تک کہ ہم کو نہیں ملا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کوئی لڑکا والا یہ کہا ہو کہ ہاں بہت ملا ہے، سمجھا رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ اب تک کہ ہم کو کوئی لڑکا والا نہیں ملا کہ یہ کہے کہ ہم دل خوش کر دیا، چاہے وہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان کیوں نہیں دیتے۔ یہ ماحول ہے، یہ دنیا کا جو دستور ہے، جو دستور لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ ہے نہیں، اس کو بنایا گیا زبردستی، تو یہ حالات ہے۔ تو ہمارا تو کام ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی مہر کی ادائیگی کوئی شوہر کوئی ہسبینڈ کرے گا نہیں، لیکن پوچھ لیتے ہیں جب نکاح کا وہ فارم بھرتے ہیں تو اس میں کالم آتا ہے، اس میں کالم آتا ہے کہ مطلق، یعنی اس میں کالم آتا ہے نکاح کا فارم میں کہ نکاح کی جو مہر کی جو ادائیگی ہے وہ اس وقت ہے یا لائف میں کبھی بھی، ایک کالم آتا ہے اس میں نکاح نامہ میں، تو پوچھ لیتے ہیں ہاں ہاں کر دیا کبھی دے دیں گے، کوئی تو ہو جو ادا کرو، اس پر کسی کا فوکس نہیں ہے۔ جب بیوی مرنے لگے تو شوہر جا کر کہے معاف کرے، یا زندگی میں کبھی الغرض وہ عورت ہی ہے مسلمانوں، وہ عورت کی ہی شخصیت ہے جو اپنے شوہر کو ہنستے ہنستے معاف کر دیا کرتی ہے، یاد رکھنا وہ عورت ہی ہے، ورنہ اگر وہ حق مرد کو دیا جاتا، اگر لڑکا والوں کو وہ حق ہوتا، نہیں حق ہے تو یہ حالت ہے کیا؟ لڑکی والے سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہ کرنا، کسی چیز کا نہ لینا، یہ اسلام کا فتویٰ ہے، تو لڑکی والوں کو اتنا لوگ ستا رہے ہیں، یعنی نہیں حق ہے۔ تو اگر اسلام نے اتنا حق لڑکی والوں کے لیے کر دیتا کہ تم کو اتنا دینا ہے، تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کس حد تک چلے جاتے اور اس کا استعمال، اس کا یوز کیسے کرتے، کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ غور فرمائیے۔ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو یہ کالم ہے مہر کی ادائیگی کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ اس کو لکھ لیجیے مطلق، یعنی کبھی بھی ادا کیا جائے گا اس کو، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہے مسلمانوں کے۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیب کھا گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا اس باغ کے درخت کا ایک سیب آپ کے بغیر اجازت کے، چونکہ وہ جانتے تھے، اہل علم تھے، اہل خیر تھے، اہل علم تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ یہ دنیا چند دن کی زندگانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی زندگی جاودانی ہے۔ یہ دنیا 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اب اتنا تو کوئی جیتا بھی نہیں ہے۔ فور ایگزامپل 80 سال مان کے چلو، آپ جو جتنے دن کی زندگی ہے اتنے دنوں تک رہنا ہے، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے وہ تو ابدی زندگی ہے، وہاں کی زندگی ہے وہاں وہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اور وہاں کا جو جزا سزا ہے، وہاں کا جو حالات ہے، جو معاملات ہے، وہ ہمارے اعمال پر ہی طے ہونا ہے۔ جو ہمارے اعمال ہے، جو ہم نے دنیا میں کیا ہے، تو دنیا کے جو ہم نے عمل کیے ہیں اسی پر ہمارا جزا اور سزا ہے۔ تو اگر انہوں نے معاف نہ کیا، یا ہم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، تو کل محشر کے میدان میں میں اس کی قیمت کیا ادا کروں گا، میں اس کی قیمت کیا دے پاؤں گا، میں اس کی قیمت رب کی بارگاہ میں کیا دے پاؤں گا؟ اس لیے آج دنیا میں ہی کیوں نہ اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سیب کی قیمت مجھ سے لے لیجیے۔ اب جو باغ کے مالک تھے حضرت عبداللہ سلمائی، وہ بڑی غور سے دیکھنے لگے نوجوان کو، ارے ایک سیب اس دور میں حالت یہ ہے کہ لوگ کھینچ کر حرام خوری کرنے پر تیار ہے، دھوکے سے تم نے، اور ایک بہتا ہوا سیب دریا کے کنارے سے اٹھتا ہوا تم نے کھا لیا، اور اس کی معافی تلافی کے لیے، اس کی قیمت، اس کی اجرت دینے کے لیے اتنے دور کا سفر کر کے آنے والا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے کہ نہیں ہے؟
یہ ان کے سینس نے کہا، یہ ان کے سوچ اور سمجھ، ان کے مائنڈ نے کہا کہ عبداللہ سمئی یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کو ایسے ہی مت جانے دینا، یہ عام آدمی نہیں ہے، ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے جو اتنی دور سے پاؤں پیدل سفر کر کے آیا ہو، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، اس کو ایسے ہی مت جانے دینا، بلکہ اسے روکو اور اس سے کچھ حاصل کیا جائے اور اس سے کچھ دیا جائے، یہ کوئی عام فہم انسان نہیں ہے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اس کے اندر آئیے بیٹھیے، اس کے اندر خوف خدا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر خوف الہی ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے، اس کے اندر خشیت یزدانی ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تیری بارگاہ میں آیا ہے اپنے سیب کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت عبداللہ سمئی نے کہا کہ بیٹے لوگ تو ہمارے اس باغ سے بغیر اجازت کیا بلکہ توڑ کر لے جاتے ہیں، اور آئے دن کتنے سیب کو یوز کرتے استعمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے اتنا ڈسٹینس، اتنی دوری طے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ کہا ہاں حضور، ہم نے آپ کی بغیر اجازت کے آپ کا سامان استعمال کر لیا ہے، آپ اس کی قیمت بیان کیجئے۔ کہا اچھا اس کی قیمت؟ کہا پہلے تم بیٹھو اور تم پہلے کچھ کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، پہلے اس کا حساب و کتاب، پہلے جو سیب ہم نے کھایا ہے اس کا حساب و کتاب، سارا معاملہ بعد میں۔ کہا اچھا، کہا اس کا حساب و کتاب؟ تو کہا سنو، اس کا حساب کتاب یہ ہے، اس سیب کی قیمت یہ ہے کہ 12 سال تک میرے اس باغ کی باغبانی یعنی نوکری، اس باغ کو دیکھ بھال کرنا، اس میں پانی پٹانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے پانی کی سینچائی کرنا، اس کی صفائی کرنا، جو بھی اس کے سارے ورکس ہوتے ہیں ایک باغ کے، وہ سارے کام تم کو 12 سال تک بلا اجرت، بلا مگر، اس کی قیمت تم کو نہیں ملے گی کچھ، یہ سب اس کی قیمت میں جائے گا، ایک سیب کی قیمت۔ یہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی پرہیزگار ہے تو کیوں نہ اس کا ایگزامینیشن بھی لے لیا جائے۔ کہا 12 سال تک تم کو بلا اجرت، بلا معاوضہ میرے اس باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا حضور ایک سیب کی قیمت کچھ زیادہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایک سیب کی قیمت کچھ زیادہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ کہا زیادہ نہیں، ابھی تو شرائط ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ایک اور شرط ہے، ایک اور قیمت میں سے ہی اسے سمجھ لو۔ کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ؟ کہا ایک اور۔ کہا بولو کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک میری شہزادی ہے، میری لڑکی ہے۔ کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑکی، اس کا سچویشن بھی سن لو، جو اس کے حالات ہے وہ بھی سن لو۔ کہا کیا وہ لڑکی پاؤں سے اپاہج ہے، وہ لڑکی ہاتھوں سے بھی اپاہج ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، بلائنڈ ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ گونگی ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ کچھ سمجھ نہیں سکتی، اس کے فہم، وہم و گمان یہ سب سارے اسٹاپ ہے، یہ سب کچھ کر نہیں سکتی، وہ صرف انسان کی شکل میں ہے، اس سے تم کو نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ اسے تمہیں اپنی زوجیت میں لینا ہوگا، تیری بیوی بنے گی وہ، تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑی قیمت ہے آپ کی۔ کہا حضور پہلے والا منظور ہے، یہ معاف کر دیجیے، یعنی پہلے والا 12 سال تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ معاف کر دیجیے شادی والا۔ کہا نہیں، اسے پہلی شرط سمجھو، چاہے دوسری شرط سمجھو، لیکن شرط یہ دونوں ہے، اگر نہیں تو جاؤ کل محشر کے میدان میں کیلکولیشن کر لیا جائے گا، جو حساب کتاب ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ نہیں، حساب کتاب تو یہاں ہی ہونا ہے، غور کر لیجیے۔ حضرت ابو صالح نے کہا، جنہوں نے سیب کھایا تھا، ان سے کہا کہ یا تو یہ جو شرائط ہم نے دیا ہے اس شرائط کو تم ایکسپٹ کر لو،
اور ایکسپٹ نہیں کرتے تو کل محشر کے میدان میں جاؤ جہاں سے آ رہے ہو جاؤ اپنا گھر اپنی مرضی کی طرف جاؤ. پھر کیوں آئے میرے پاس؟ اگر آئے ہو تو اس شرط کو مانو. کیا شرط تھوڑی سی زیادہ ہے؟ کیا کچھ نہیں؟ کیا شرط تو یہی ہے. کیا 2 منٹ کے لیے ٹائم ملے گا؟ ہاں 4 منٹ کے لیے ٹائم ملے گا, کوئی بات نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے انٹرنل طور پر, اندرونی طور پر حضرت ابو صالح سوچنے لگے. ابو صالح ایک لڑکی جو پاؤں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی, بلائنڈ ہے, جو مینٹلی ڈسٹرب بھی ہے, اس کو تم اپنی زندگی میں کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تم اپنی لائف کیوں کر گزار سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 12 سال والی بات تو ٹھیک ہے, یہ 12 سال تک باپ کو دیکھ بھال کرنا, اس کی سینچائی کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کے تمام کام کو سارے وقت کرنا, یہ ٹھیک ہے. 12 سال تک کوئی بڑی بات نہیں ہے, کر لوں گا. لیکن یہ کہ ایک لڑکی جو اپاہج ہے, ایک لڑکی جو بلائنڈ ہے, ایک لڑکی جو مینٹل ہے, ایک لڑکی جو ہر طرح سے, جو جسمانی طور سے, باڈی سے, ہر طرح سے اس کے معاملے اس طرح سے, اس کا سچویشن یہ ہے, اس لڑکی کے ساتھ اور اسے شریک حیات بنانا اور وہ تمہاری وائف ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ضمیر نے کہا ابو صالح تو پھر وہ معاف نہیں کریں گے, وہ اس کی قیمت وہی ہے. اگر نہیں کیا تو کل محشر کے میدان میں اس کا جواب, دنیا چند دن کی زندگانی, چلو کیا ہوگا, چلو جو ہوگا شاید میرے قسمت میں وہی ہوگی. پھر دنیا آخرت, دنیا اور آخرت, دنیا اور آخرت کی مابین انٹرنل طور پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے ان کو حضرت ابو صالح کے اندر. نہیں, اس کی قیمت بہت بڑی ہے, یہ قیمت مت لے ابو صالح, بہت بھاری پڑے گا, اتنا ڈیفیکلٹ ایسا نہیں. پھر لے کے ضمیر نے کہا نہیں نہیں, یہ دنیا چند دن کی زندگانی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی لڑکی تیرے لیے اللہ نے اسی لڑکی کا انتخاب کیا ہو. آخر دنیا آخرت کے بیچ جنگ چلتی رہی اور ابو صالح نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر دوں گا. سبحان اللہ. غور کیجئے, ایسا بھی آدمی دنیا میں گزرا ہے, ایسا بھی آدمی دنیا میں گزرا ہے. کیا ہمارے پاس ایسا کوئی مثال مل سکتا ہے؟ حضرات محترم, جو ایک سیب کی قیمت کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے, آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ابو صالح یہ دنیا چند دن کی زندگانی ہے, یہاں یہ سب تو مایا کا جال ہے, یہ سب کیا ہے, یہ ساری چیز دنیا ایلوژن ہے, یہ بھرم کی جگہ ہے, یہ دنیا کچھ نہیں, چند دن کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی جاویدانی ہے. بالآخر یہ ججمنٹ پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ابو صالح دنیا کو آخرت پر قربان کر دے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا اور کہا ہے حضور والا آپ کی تمام شرط مجھ کو منظور ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کام اپنے کام میں لگ جاؤ, آج سے باغ کی باغبانی کرنے لگو, آج سے تم اپنا وقت شروع کر دو. پانی پٹانا شروع کر دیا باغ میں. 1-1.5 سال ہوا ہوگا باغبانی کرتے ہوئے, 1-1.5 سال ہوا ہوگا یا 2 سال ہوا ہوگا. 1-1.5 سال باغ کی باغبانی کرتے کرتے کچھ لوگ باغ کے مالک, جو باغ کے باغبان تھے, جو اس کا آنر تھے, جو اس کا مالک تھے, حضرت عبداللہ سمعی سے ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے, کچھ مہمان ان سے ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا ابو صالح, کہا جی حضور, کہا کہ کچھ سیب توڑ کر کے اور مہمانوں کے لیے پیش کیا جائے. دسترخوان لگا دیا گیا, خانے نعمت بچ گیا. کہا بیٹے کچھ سیب توڑ کر لے آؤ تاکہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. تو ایک تشتری لیا حضرت ابو صالح نے اور 2-4 سیب توڑ لیے اور توڑ کر کے تشتری میں رکھ لیا اور لے کر کے سامنے دسترخوان پہ رکھ دیا. حضرت ابو صالح نے جو باغبانی کر رہے تھے انہوں نے وہ تشتری میں سیب لا کر کے رکھ دیا, کہا لیجئے آپ استعمال کیجئے. اس کے بعد سیب کو جو کاٹا گیا, سیب کاٹنے کے بعد حضرت عبداللہ سمعی نے کھانا شروع کیا اور مہمان سے بھی کہا کہ آپ تناول فرمائے. ابھی کچھ ہی سیب کھایا تھا حضرت عبداللہ سمعی نے, اور اس کے بعد کہا ارے ابو صالح ادھر آؤ. جب قریب آئے کہا کیا بات ہے حضور, کیا بات ہے؟ کہا کہ 1.5 سال ہو گئے تم کو اس باغ کی باغبانی کرتے ہوئے
اور ابھی تک تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سیب کھٹے ہیں اور کون سیب میٹھے ہیں. ابو صالح سے کہا حضرت عبداللہ سنوری نے، باغ کے باغبان نے، مالک نے، کہ اتنے دنوں تک تم اس باغ کے اندر نوکری کر رہے ہو، اس باغ کی باغبانی کر رہے ہو، اور تم کو اب تک کہ اتنا بھی فرق نہیں پتا چل سکا کہ کون سیب کھٹے ہیں اور کون میٹھے ہیں. یہ تمام ترش پھل اور تمام کھٹے سیب لا کر رکھ دیے. کہا معاف کیجیے گا حضور، مجھ کو کیا پتا کہ کون سا سیب کھٹا ہے اور کون سا سیب میٹھے ہے. کہا بیٹے یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا تم نے سیب کبھی کھایا نہیں؟ تم سیب نہیں کھاتے ہو؟ کہا ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے میں نے آل لائف آپ کے لیے قربان کر دیا، پھر میں دوسرا سیب آپ کا کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ حضرات یہ ہوتے ہیں بزرگان دین. اور یہ آدمی کون سا ہے؟ جب ان کی بیک ہسٹری ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کا دل خوشی سے مچل جائے گا. یہ آدمی کون سا ہے میں بتانے والا ہوں. دیکھیے مجھ کو کہا گیا کہ یہ محفل پاک دو نسبت سے ہے، ایک حضور غوث اعظم کی طرف ہے اور ایک شادی کی محفل، اس لیے دونوں بات میں لے کر چلنا ہوں. یہ جو آدمی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یہ جن کی اسٹوری، جن کی زندگی کی کہانی اور جن کی لمحات کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ آدمی کون سا ہے؟ جب ان کا نام، جب ان کی پوری ہسٹری اور ان کی لائف کی پورے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ آشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرات محترم یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک باغ کی قیمت اتنی بڑی میں چکا رہا ہوں، دوسرا سے میں کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا بیٹے جلدی ذرا مجھ کو معاف فرما دے، اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹے میں نے تیرے کھائے ہوئے سیب کی قیمت کی ادا کو معاف کر دیا ہے، اور آج کے بعد سے تم کو باغبانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آج ہی میری بچی کے ساتھ تیرا نکاح طے ہو گیا. اللہ اب تو ایک باغبانی والے بات ختم کر دی. کہا کہ آج سے بعد سے تم کو باغبانی نہیں کرنی، تم میرے گھر کا آدمی ہے، تم کو جہاں سے طبیعت ہو کھاؤ پیو یہ سب تیرے ہی ہے. آج سے تم میرے گھر کا ایک فرد ہو، تم میرے گھر کا ایک آدمی ہو. آج کے بعد سے تم یہ کبھی مت سوچنا کہ میں دوسرا سیب کیسے کھاؤں، پھر اس کے لیے مجھ کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. آج کے بعد سے یہ سب سیب تیرے ہیں اور سب باغ کے تمام پھل کھانے کی میں تم کو آرڈر اجازت دے رہا ہوں. آج کے بعد سے کوئی تم پر بندش نہیں ہے. یہ ساری باتیں اسے میں واپس لیتا ہوں. چل آج میری بچی کے ساتھ نکاح کر لے، آج نکاح رشتے نکاح ہو جائے. کہا حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. کہا سوچ لے. کہا حضور سوچ تو لیا اسی دن. کہا سوچنا کیا ہے؟ کہا چل پھر نکاح خانی ہو جائے. نکاح خانی کی رسم ادا ہوئی، نکاح خانی کی رسم ادا ہوئی. اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہے، گھر میں دلہن بالکل سج دھج کر بیٹھی ہوئی ہے، اور عبداللہ سمعی نے کہا بیٹے کیا یہ گھر تیرا ہے اور اس گھر میں تیری وائف تیرا انتظار کر رہی ہے. ایک بطور کا یہ سبحان اللہ. آپ کو اب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اس دنیا کو ایک مچھر کی اتنا بھی ویلو نہیں دیا. اس دنیا کو ایک مچھر کے برابر بھی ویلو اس دنیا کو نہیں دیا ہے. یہی میں بتانا چاہتا ہوں حضرات محترم. کہا کہ بیٹے یہ تیرا کمرہ ہے اور اس کے اندر تیری وائف ہے، اور جا وہ تیرے لیے منتظر ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکاح خانے کے بعد اپنی بیوی کے کمرے کے اندر ان کیا. جیسے ان کی انٹری ہوئی اندر گئے اور جیسے ہی وائف پر نظر پڑی وہیں سے وہ ریٹرن واپس ہو گئے. یہاں بھی ایک لیسن ہے، یہاں بھی ایک لیسن ہے. یہاں سے بھی کچھ لرننگ کی جا سکتی ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا، وقت کم ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں پھر وہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں بھی ایک سبق ہے. جیسے ہی اندر گئے دیکھا کہ یہ خوبصورت دوشیزہ، پاؤں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، اور سلام کیا. مینٹلی بھی ڈسٹرب نہیں ہے بلکہ دماغ بھی خوب اچھا بالکل اسٹرانگ ہے، اور سلام کیا اور اچھے سے بات بھی کی اور اچھے سے آواز بھی دیا.
पाँव भी सलामत है, और एक खूबसूरत सी हसीना जमीला महापारा चांद का टुकड़ा बैठी हुई है। तो ये वहां से उस कमरे से रिटर्न हो गए और अपने ससुर से कहा कि आपसे गलती हुई है, आपने मुझे दूसरे कमरा में भेज दिया है। अल्लाह, कहां से लाते हो ऐसी मिसाल, कहां से लाओगे ऐसी मिसाल? कहीं ये मिसाल आज के दौर में मुसलमानों को नहीं मिलती। किसी का ऐसा कैरेक्टर नहीं, किसी का दूसरा हमारे दौर का आदमी होता तो सोचता कि चलो वहां गलती हो गई, मुझे तो अच्छी लड़की मिल गई ना, क्या ऐसा सोचते ना? मगर वार हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह कहा कि उन्होंने सोचा मेरी बीवी क्या जो इंट्रोडक्शन कराया गया था मुझसे वो ये कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, लेकिन अंदर जाने के बाद जो हालात मिले वो तो कुछ और है, वो तो बदला हुआ है, सिचुएशन चेंज है। तो ये सोचकर वो वापस हो गए और कहा आपने मुझे दूसरे कमरा में भेज दिया है। कहा अब्दुल्ला सुमई में नहीं नहीं रे, वही तेरा कमरा है और वही तेरी बीवी है। कह दो ना सुभान अल्लाह, एक को तो और कह दो सुभान अल्लाह। नहीं, वही तेरा कमरा है और मुझसे खता नहीं, वही तेरी बीवी है। कहा हुजूर जो हालात आपने बताए थे कि लड़की पांव से पाई जाए, हाथ से पाई जाए, दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब है, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है, अंधी है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हाथ से कोई वर्क नहीं कर सकती, पांव से चल नहीं सकती, ये सब आपने बताए थे। लेकिन वो लड़की जो कमरे में बैठी है वो हाथों से भी सलामत है, वो पांव से भी सलामत है, वो तो सलाम कर रही, बोल भी रही है, वो आंखों से देख भी रही है, वो तो दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग है, सारे सिचुएशन उसके ठीक है। और आप ये क्या मामला है, ये क्या चल रहा है, मेरे साथ ये क्या मामला हो रहा है? तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा ए बेटे, बात दरअसल ये है कि जिस दिन तू मेरे पास एक सेब की कीमत अदा करने के लिए इतना डिस्टेंस तय करके आया था, मैं समझ गया ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के मुकद्दस वली है, ये कोई परहेजगार बनता है, ये तकवाशार है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी का इंतखाब जोड़ा, तुमको उसी वक्त सेलेक्ट कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूंगा।